اللہ تعالیٰ نے ایران کی مذہبی قیادت کو وہ بصیرت اور بصارت عطا فرمائی تھی کہ انہیں بروقت انقلاب کے اصل دشمن کی پہچان ہو گئی تھی۔ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی ملک یا قوت اسلامی اصطلاح میں طاغوت کے ہم مانی ہے تو وہ صرف امریکہ ہے۔ اسی لیے آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ یعنی سب سے بڑے شیطان کا نام دیا، اور تمام مذہبی قیادت نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ جب تک ایران میں امریکی بالادستی اور امریکی اثر و رسوخ کا شائبہ بھی موجود ہے، یہاں اسلامی انقلاب کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ واحد فیصلہ ہے جس نے انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے انقلاب کی راہ ہموار کی۔ انقلاب سے پہلے کی ایرانی سیاست 50 سالوں سے دو اہم سیاسی گروہوں میں منقسم تھی، جبکہ علماء کرام اپنی مخصوص غیر سیاسی دینی سرگرمیوں تک ہی محدود تھے۔ ویسے بھی اہل تشیع کے ہاں یہ عمومی تصور پایا جاتا ہے کہ سیدنا امام مہدی کے غیبت کبریٰ کے آغاز سے ان کے ظہور تک کے عرصے میں لاتعداد اجتماعی احکامات معطل ہیں، اور جب سیدنا امام مہدی کا آخر الزمان میں ظہور ہوگا تو وہ یہ احکامات الہی اس دنیا میں نافذ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہد میں امام رضا کے مقبرے سے ملحقہ مسجد میں نماز کی امامت کا آج بھی مصلی خالی رکھا جاتا ہے اور مکبر سامنے کھڑا ہو کر تکبیر بلند کرتا ہے، جس سے مقتدی رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ خمینی نے ایران کے شیعہ علماء کو اپنے اجتہاد سے ایک انقلابی تصور ولایت فقیہ کی بنیاد پر اکٹھا کیا اور ان میں ایک نئی روح پھونکی۔ تصور یہ ہے کہ سیدنا امام مہدی کی آمد سے پہلے جو شخص اہل تشیع کے مرجع کے مقام پر فائز ہوگا وہ دراصل اس وقت امام کا نائب ہوگا، اس لیے اس پر فرض ہے کہ وہ تمام شرعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرے اور قوت حاصل کر کے انہیں نافذ بھی کرے۔ شاہ پرست علماء اس کے خلاف تھے اور وہ ایران میں بالکل ویسے ہی زندگی گزار رہے تھے جیسی پاکستان میں اوقاف کے علماء گزارتے ہیں۔ لیکن جب امریکہ نے 1953 میں CIA کی مدد سے مصدق کی حکومت بدلی تو آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اپنے مضامین اور تقاریر میں امریکہ کے اس تسلط کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ اس وقت تک شیعہ علماء کی قیادت اور مرجع کے مقام دو بڑے علماء آیت اللہ برجردی اور آیت اللہ کاشانی کے پاس تھے، ایک 1961 میں اور دوسرا 1962 میں انتقال کر گیا۔ یہ دونوں علماء ایسے وقت میں بھی بہت محتاط چل رہے تھے جب رضا شاہ ایران میں انقلاب سفید کے نام پر پورے معاشرے کو سیکولر بنانے کی جد و جہد میں مصروف تھا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے جیسے ہی ان دونوں علماء کے انتقال کے بعد ایرانی شیعہ علماء کی قیادت سنبھالی تو انہوں نے 22 جنوری 1963 کو شاہ کے سیکولر سفید انقلاب کی مذمت میں ایک بیان جاری کیا۔ شاہ نے اس بیان کو اپنے لیے اس قدر خطرناک محسوس کیا کہ اس کے 2 دن کے بعد ہی وہ ایران کے مذہبی شہر قم میں فوج کے ایک جتھے کے ساتھ پہنچا اور اس نے جلسے میں ایسی تقریر کی جس میں تمام علماء کی مذمت کی۔ ڈرنے کے بجائے 3 جون 1963 کو یوم عاشور پر آیت اللہ خمینی نے ایسا خطبہ دیا جو ایک انقلابی تحریک کے آغاز کا باعث بن گیا۔ اس نے شاہ ایران کو یزید سے مشابہ قرار دیا، لیکن 26 اکتوبر 1964 کو آیت اللہ خمینی کا یہ اعلان کہ ہماری جنگ دراصل شاہ ایران سے نہیں ہے بلکہ براہ راست امریکہ سے ہے، اس کی مذہبی اور سیاسی بصیرت کی اعلیٰ ترین مثال تھا۔ کسی بھی انقلاب میں دشمن کی پہچان ہی اصل مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہدف کے خلاف تمام قوت مجتمع کی جاتی ہے، اس کے بعد قید اور 14 سالہ جلاوطنی کی ایک لمبی داستان ہے۔ شاہ نے ایران کے علماء پر کریک ڈاؤن کیا اور مذہبی طبقہ مسلسل شاہ کی خفیہ تنظیم ساواک کے مظالم برداشت کرتا رہا۔ شاہ کے خلاف منظم جدوجہد شروع ہوئی تو ان میں 3 واضح گروہ شامل ہو گئے۔ پہلا آئین پرست، جن میں ایران کا نیشنل فرنٹ شامل تھا، ان کا بنیادی مطالبہ آئینی حکومت کی بحالی اور آزادانہ ایک منصفانہ انتخاب کروانا تھا۔ دوسرا مارکسسٹ گروہ تھا، یہ شاہ کے مظالم کی وجہ سے زیر زمین چلے گئے تھے اور یہ گوریلا سرگرمیوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان میں 2 اہم گروپ تودا پارٹی اور فدایان خلق ایران کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور مسلح گروہ بھی شامل تھے۔ اسلامی انقلاب والے بھی لاتعداد گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک تحریک آزادی تھی جس کی قیادت بازرگان اور تالقانی کر رہے تھے اور جو پرامن جدوجہد کی قائل تھی۔ دوسری سازمان مجاہدین خلق ایران جو اسلامی مارکسی نظریے کے قائل تھی، اس کا سربراہ ابو الحسن بنی صدر تھا جو انقلاب کے بعد ایران کا صدر بنا۔ یہ تمام تنظیمیں بالکل مختلف نظریات اور مختلف خیالات کی حامل تھیں۔ ان میں سے بیشتر افراد اور قائدین ایسے تھے جو مذہبی قیادت اور علماء سے شدید نفرت رکھتے تھے، بیشتر سیکولر اور کمیونسٹ خیالات کے حامل تھے۔ بلکہ اصل میں انقلاب کی شروع کی ساری جدوجہد تو کمیونسٹ پارٹی کے گوریلوں کی وجہ سے ہی تیز ہوئی تھی۔ علماء کی شمولیت دیکھ کر شاہ و خیران نے
شدہ پارٹی کے لاتعداد افراد کو جیلوں سے رہا کر دیا تاکہ یہ باہمی اختلاف سے ایک مکمل اسلامی انقلاب کی طرف بڑھتے ہوئے ایران کو تقسیم کر دیں گے۔ لیکن جنوری 1978 سے فروری 1979 تک پورا سال آیت اللہ خمینی کی قیادت نے تمام مذہبی سیاسی قیادت کو سیکولر اور کمیونسٹ طاقتوں کے شانہ بشانہ لڑایا اور صرف امریکہ کو اپنا ہدف رکھا۔ اسی سوچ اور صرف بڑے دشمن سے لڑنے کی یکسوئی ہی تھی جس نے ایران کو ایسے انقلاب کا تحفہ بخشا جو اپنی حیت میں فوراً ایک اسلامی انقلاب میں ڈھل گیا۔ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک دفعہ CIA کی ویب سائٹ پر چلے جائیں تو معلوم ہوگا موجودہ پاکستان میں بھی وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے جو CIA اس سے پہلے کم از کم 72 ممالک میں کر چکی ہے۔ CIA کی ویب سائٹ پر تازہ ترین معلومات جو رازداری سے خارج ہوئی ہیں ان کے مطابق امریکہ ایران میں مصدق حکومت کے خاتمے میں پوری طرح ملوث تھا۔ چلی کے صدر الاندے، گوئٹے مالا کے آربنز، ویتنام کے ڈیم اور کانگو کے لولمبا کو بھی امریکہ نے برطرف کروایا تھا۔ امریکی اس قدر ظالم ہیں کہ مصدق حکومت کے بعد شاہ ایران اور چلی کے الاندے کے بعد پنوشے کی حکومتوں نے جو لاکھوں لوگ قتل کیے، امریکہ نے ان اقدامات کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ ہینری کسنجر نے ان کی برملا تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں سرمایہ دارانہ نظام کے محافظ تھے۔ مشہور کتاب معاشی غارت گر کے اعترافات کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین کا مصنف جان پرکن کہتا ہے کہ میں نے شاہ ایران، انڈونیشیا، ایکواڈور اور پیناما کے صدور کے علاوہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے سامنے کہا کہ دیکھو میرے ایک ہاتھ میں اربوں ڈالر ہیں جو تمہارے اور تمہارے دوستوں کے لیے ہیں، جبکہ میرے دوسرے ہاتھ میں بندوق بھی ہے، اپنا فیصلہ سوچ لو۔ پاکستان آج اسی مرحلے سے گزر رہا ہے لیکن ہماری مذہبی قیادت کو اس کا بالکل ادراک نہیں۔ وقت بہت جلد گزر رہا ہے، کل فتح یا تو امریکہ کے حواریوں کی ہوگی اور ہم مکمل غلامی میں ڈوب جائیں گے، یا پھر عوام کی ہوگی جن کی قیادت اس وقت عمران خان کے پاس ہے۔ مذہبی قیادت کو دونوں صورتوں میں اس وقت کی اپنی خاموشی کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔